السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب اور میں ہوں چودھری شام نواز۔ موجود ہے ہم اس وقت دربار عالیہ پڑی شریف کے مقام پر، اور ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ پیر طریقت راہبر شریعت بانی بڑا امام کانفرنس پیر قاضی محمد قمر الدین چشتی نظامی الحسینی میرے ساتھ موجود ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پیر صاحب نے ہمیں دعوت دی، پیر صاحب کو ہم نے زحمت دی، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ دوبارہ ہم ان کے پاس تشریف لے کر آئے ہیں، آپ کی ان کے ساتھ ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، وائس آف پنجاب کی وساطت سے میں آپ کو اپنا اسلام محبت پیش کر رہا ہوں سننے والوں کو، اور میں سب سے پہلے اس سے پہلے کہ گفتگو شروع کروں ہمیشہ کی طرح وائس آف پنجاب کی پوری ٹیم کا بے پناہ شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص میرے انتہائی قریب دل کے قریب جناب عزت مآب گرامی مرتبہ ذیشان صاحب اور جناب ذوالقدر عباس صاحب، ہر دو شخصیات اور ان کی پوری ٹیم جتنے بھی کارکنان ہیں درگاہ عالیہ چشتیہ نظامیہ امامیہ پڑی شریف سے بہت محبت کرتے ہیں، تو میں ان کی محبتوں کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں اور سلام نیاز بھی پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ پیر صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی قریب میں ہی آپ نے برطانیہ کا دورہ کیا ہے، کیسا رہا آپ کا دورہ برطانیہ؟ کس کا خیال کون سی منزل نظر میں ہے، صدیاں گزر گئیں کہ زمانہ سفر میں ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ سفر و حضر ساری اس کی عنایت ہے۔ میں پچھلے ماہ انگلینڈ کے دورے پہ گیا تھا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف جو ہے آستانہ عالیہ پڑی شریف کا جو حقیقی ویژن ہے اور فرید الاسر فاؤنڈیشن پاکستان جو حقیقی سپرٹ ہے وہ تمام اہل محبت تک پہنچانا ہے۔ الحمدللہ برطانیہ کے مختلف شہروں میں بالخصوص مانچسٹر، لندن، برمنگم، ڈیوزبری، کیتھلے، باٹلے، ویک فیلڈ، ان تمام شہروں کے اندر میرے خطابات ہوئے، اللہ کا فضل ہے، اور لوگوں نے بہت زیادہ محبت اور پیار سے نوازا۔ میرا جو پیغام تھا وہ آفاقی تھا، محبت بھرا تھا، اور الحمدللہ لوگوں نے بہت زیادہ سراہا، بہت زیادہ دعاؤں سے نوازا۔ یہ سب یہ فرمائیے گا کہ آپ اندرون ملک ہوں پاکستان یا بیرون ملک ہوں، جس طرح بھی آپ فرما رہے تھے کہ میرا پیغام محبت تھا، آپ کا پیغام محبت ہی ہوتا ہے ہمیشہ، چاہے آپ جہاں پر بھی ہوں، لیکن لوگ آپ کے ساتھ طرح طرح کے حربے آزماتے ہیں، آپ کے خلاف تان و زان کرتے رہتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو بھی میں اللہ کا فضل ہی سمجھتا ہوں۔ حضرت میں خود تو ایک ناقص انسان ہوں، ناکارہ انسان ہوں، یہ آپ کی محبت ہے، لیکن حضرت خواجہ محمود توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ حضرت اعلیٰ گولوی سیدنا خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دعا دی تھی، مہرن محسود تر تھی میں، یعنی جس سے لوگ زیادہ حسد کرتے ہیں اسی سے ہی کرتے ہیں کہ جس کے اوپر اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ تو حضرت اعلیٰ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دعا ملی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت خواجہ توسوی کی آپ سے محبت تھی، حسد اسی سے ہوتا ہے یا لوگ اسی کی مخالفت کرتے ہیں۔ پیر نصیر صاحب اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، شاعر ہفت زباں پیر سید نصیر الدین نصیر گولوی، مخالفت اسے نہیں ہونی ہے جس وچ کچھ ہوئے، چبل بندے نہیں کو اور مخالفت کرنے۔ تو یہ اللہ کا، اس کو بھی میں اللہ کا فضل سمجھتا ہوں کہ لوگ میری مخالفت کرتے ہیں، اور جو میری مخالفت کرتے ہیں، جو مجھے اذیت پہنچاتے ہیں، جو حسد کرتے ہیں یا جو کچھ بھی، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ کم از کم مجھے یاد تو رکھتے ہیں نا، کسی حوالے سے بھی رکھتے ہیں، اور ان کے لیے میں دعا گو ہوں، اور اس حوالے سے کہ وہ اگر میری غیبت کرتے ہیں، میرے خلاف موومنٹ کرتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نیکیاں میری طرف آ رہی ہیں اور میرے گناہ ان کے سر چڑھ رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں وہ میرے محسن ہیں۔ اللہ ان کو مزید سلامتی اور عزت عطا فرمائے۔ صوفی ازم شاید اسی کا نام ہے کہ جو برا کہے اسے بھی آپ دعائیں دیں۔ قائد صاحب، آپ ہر سال 12 امام کانفرنس کرواتے ہیں، اس مرتبہ جو 12 امام کانفرنس ہو رہی ہے وہ کس ڈیٹ کو ہو رہی ہے؟
اور یہ بہت کتنی مرتبہ کانفرنس ہو رہی ہے یہ؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا، اور ضرورت بھی تھی، اور میں چاہ بھی رہا تھا کہ یہ پیغام آپ کے ذریعے سب سے پہلے وائس آف پنجاب کی طرف سے عوام تک پہنچے، اور الحمدللہ آپ اس دفعہ آپ پہل کر گئے۔ وہ جیسے نیوز چینل والے یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آج خبر ہمارے چینل نے دی ہے، تو یہ 12 امام کانفرنس جو نامی ہونے جا رہی ہے، الحمدللہ اس کی پہلی خبر عوام تک آپ پہنچا رہے ہیں اپنے چینل کے ذریعے، یہ آپ کے چینل کو اعزاز ہے۔ اس کے بعد جو خبریں آئیں گی وہ باقی چینل وہ بعد میں دیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ نامی سالانہ 12 امام کانفرنس ہے، جو انشاءاللہ العزیز 11 دسمبر 2022 بروز اتوار دن 12 بجے، یعنی 11 دسمبر جو ہمارا 12واں مہینہ بنتا ہے، تو اس میں نسبت یہ ہے کہ 11 دسمبر 11/12/2022 یعنی 11ویں شریف کی نسبت بھی آ گئی، اور لفظ 12 اماموں کی نسبت بھی آ گئی، اور 2022 انشاءاللہ یہ نامی سالانہ 12 امام کانفرنس ہزاروں فرزندان توحید اور شمع رسالت کے پروانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آستانہ عالیہ چشتیہ نظامیہ امامیہ پڑی شریف کی طرف رواں دواں ہوگا۔ اس وقت فرمائیے گا کہ اس سے پہلے جو کانفرنس ہوتی رہی ہیں، مختلف تقریر کرنے والے مقرر چینج ہوتے رہے ہیں، بغدادی صاحب بھی آئے، قبلہ پیر سید ریاض شاہ صاحب بھی آئے، شبیر شاہ صاحب بھی آئے، مختلف ہوتے رہے۔ اس مرتبہ کی جو کانفرنس ہے اس میں خصوصی خطاب کس کا ہوگا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا کیا۔ جو لوگ بھی کانفرنس کے حوالے سے سنتے ہیں یا انہیں پتہ چلتا ہے تو وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس دفعہ الحمدللہ اس کانفرنس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت جن کے اوپر ہم بجا طور پہ فخر کر سکتے ہیں، کشتہ عشق آل زہرا سلام اللہ علیہا، عالمی مبلغ اسلام حضرت مفتی محمد حنیف قریشی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، کہ جن کی آواز، جن کی محبت پوری دنیا میں گونج رہی ہے۔ الحمدللہ اس دفعہ مفتی صاحب اپنی گونا گوں مصروفیات سے وقت نکال کے بطور خاص دربار عالیہ چشتیہ نظامیہ امامیہ پڑی شریف 12 امام کانفرنس کے اوپر خطاب کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ میں عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ اس لمحے کو ضائع نہ کریں۔ 11 دسمبر 2022 آپ قافلہ در قافلہ، جوق در جوق آستانہ عالیہ پڑی شریف پہنچے۔ یہ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب اس مرتبہ اس کانفرنس میں خطاب فرمائیں گے۔ میں معذرت چاہوں گا، گھوم پھر کر میرا وہی سوال آ جاتا ہے پھر کہ آپ پر بھی کافی زیادہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کبھی آپ کے مختلف کلپ کو ایڈیٹنگ کر کے مختلف حوالے سے، کبھی آپ کے سرخ پرنے پر، کبھی 12 امام کانفرنس پر، اسی طرح مفتی حنیف قریشی صاحب پر بھی خود وہ اہل سنت کے ترجمان ہیں، خود اہل سنت والے ان کو کوئی اہل تشیع کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی اہل رفظ کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ دو کنٹروورژن ہستیاں، دو مشہور ہستیاں، دو عظیم ہستیاں، اور ایک ہی جیسے نوازشات جن پر ہو رہے ہیں، یہ دونوں اکٹھی ہو جائیں گی، آپ بھی مفتی صاحب بھی، تو یہ کیا عالم ہوگا، خرجیت کہاں جائے گی؟ دما دم مست کلندر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ جو آپ نے میرے حوالے سے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی لوگ اس طرح زیادتیاں کرتے، میں ایک ربائی سناتا ہوں ذوق کے لیے۔ مشہور تیرا سلسلہ جود کرے، دامن کو عطا گوہر مقصود کرے، بیٹھے نہ کبھی چین سے تیرے حاسد، اللہ تجھے اور بھی محسود کرے۔ یہ حضور جامی جی کا شعر ہے، نظام الدین جامی گیلانی صاحب کا۔ انہوں نے وہی جو حضور خواجہ توسوی نے فرمایا تھا نا حضرت تعالیٰ گولوی کو کہ مہرن میرے مہرن محسود تر تھی میں، تو یہ اسی کے ضمن میں پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی صاحب نے یہ لکھا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ لوگ حضرت کرتے رہتے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ تو ہم نے پیغام محبت دینا ہے۔ جب سے یہ شروع ہوئی ہے 12 امام کانفرنس، 2014 میں پہلی 12 امام کانفرنس ہوئی ہے، اس وقت سے یہ کر رہے ہیں احباب، ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں بڑی استقامت سے، اللہ کا فضل ہے، وہ انگلش میں کہتے ہیں اسٹیڈ فاسٹنس از ابو میریکل، کہ جو استقامت ہوتی ہے وہ معجزے اور کرامت سے بڑی ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں استقامت دی ہے۔ آستانہ عالیہ پڑی شریف 3 ویژن پہ کھڑا ہے، اور فرید الاسر فاؤنڈیشن سب سے پہلے
رسپیکٹ، لو اینڈ سرو. میں ہمیشہ دوستوں کو کہتا ہوں کچھ بھی نہ ہو، ہماری درگاہ پہ آنے والوں کو 3 چیزیں ضرور دیجیے گا: محبت، عزت اور خدمت. اور میں تو اس ویژن پہ ہوں کہ سرو دا ہیومینٹی ود آؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. ہم ہر ایک کی خدمت کریں گے، محبت کریں گے، ہمیں جو کچھ بھی برا بھلا کہ. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. مفتی حنیف قریشی صاحب بھی بڑے عظیم شخصیت ہیں. لوگ کہتے رہیں، جو دل ہے لوگ کہتے رہیں، اللہ تعالیٰ جسے عزت دیتا ہے اسے اللہ عزت دیتے ہیں. 1000 مخالفت ہوتی رہے، لیکن میں اپنے مخالفین کو کبھی برا بھلا نہیں کہوں گا. میں اپنے حصے کا کام کروں گا. میرا یہ ویژن ہے کہ شکوہ شب ظلمت سے تو کہیں اچھا تھا، شکوہ شب ظلمت سے تو کہیں اچھا تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلائے جاتے. ہمارے مخالفین اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے رہیں. پیر صاحب اجازت چاہوں گا، اور آخر میں یہ بھی آپ مجھے احمد فراز صاحب کا شعر سنا رہے تھے، کوئی ایسی ربائی سنائیے جو آپ کے بہت دل کے قریب ہو. کبھی آپ غمگین ہوتے ہوں عالم تنہائی میں، لوگوں کے سب و شتم سے کبھی دل تو گھبراتا ہی ہوگا، تو کوئی فریاد جو دل سے نکلتی ہو، آج وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں، لوگوں کو آپ بہت سناتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو کیا سناتے ہیں آپ؟ یہ سوال انہوں نے فی البدی کیا ہے. فی البدی سے مراد ہے کوئی پری پلاننگ نہیں ہوئی. یعنی انٹرویو سے ہوتا ہے ایک، اکثر جو اینکر انٹرویو لیتے ہیں بعض اوقات وہ پہلے بات کر لیتے ہیں، لیکن یہ سوال جو ہے انہوں نے فی البدی کیا ہے. تو میں ہمیشہ میرے سامنے درد وہی ہستی ہے کہ جس کو میں اپنا درد پیش کرتا ہوں، وہ تاجدار کائنات محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز ہے. میں جب اداس ہوتا ہوں، غمگین ہوتا ہوں، تو اس وقت حضور کی بارگاہ میں تنہائی میں یہی عرض کرتا ہوں: اے خاصہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آ کے وہ غریب الغربا ہے. یہی درد ہے کہ کاش ہم ایک ہو جائیں، بس ایک ہو جائیں اور ایک پرچم تھلے اکٹھے ہو جائیں. ہم کب سے مار کھا رہے ہیں حضرت. آپ کو پتہ ہوگا اس وقت پاکستان جو ہے وہ ورلڈ ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں دیانت داری کے حوالے سے 163ویں نمبر پہ آیا ہے، اور بددیانتی میں 2 نمبر پہ آیا ہے. کاش ہم تاجدار کائنات کی حقیقی تعلیمات پہ عمل کرتے. اور اقبال کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر. اللہ کرے ہم ایک ہو جائیں اور ہمیں ایک ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. پیر صاحب علامہ اقبال کے شعر ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اس شعر سے اپنی گفتگو کا اختتام انہوں نے کیا ہے. ہم بھی پیر صاحب کی آواز بنیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے، صرف اسی لیے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. دیکھتے رہیے وائس آف پنجاب. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.